السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیسے کانپتے تھے، یہ ٹاپک ہے آج کا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ مسروق ابن اجداق فرماتے ہیں کہ کل 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے میں نے، یعنی میں 70 صحابہ کی صحبت میں رہا ہوں۔ 70 سے مراد عدد شمار کرنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب کئی صحابہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں اس نیکی کے بدلے تمہیں 70 گنا اجر دوں گا، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ نیکی کا اجر بے حساب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ مسروق ابن اجداق فرماتے ہیں کہ میں 70 صحابہ کی صحبت میں رہا ہوں۔ میں نے ان سب کا علم دیکھا ہے 6 آدمیوں میں۔ جتنا سارے صحابہ میں علم ہے، اتنا علم میں نے 6 صحابہ میں دیکھا ہے۔ اس میں عمر ابن خطاب، عبداللہ بن مسعود، علی ابن طالب مہاجروں میں سے، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی ابن کعب انصار میں سے ہیں۔ یہ 6 صحابہ ایسے ہیں کہ میں نے ان میں سارے صحابہ کا علم دیکھا ہے۔ پھر میں نے ان 6 کے ساتھ رہ کر دیکھا تو میں نے ان 6 کا علم 2 میں دیکھا۔ پہلے میں نے سارے صحابہ کا علم 6 میں دیکھا، پھر وہ 6 کا علم میں نے 2 صحابہ میں دیکھا۔ پھر میں نے ان کو پڑھا تو مجھے حضرت علی سب پر فائق نظر آئے۔ پھر ان 6 کا علم مجھے 2 میں نظر آیا، عبداللہ ابن مسعود اور علی ابن طالب میں۔ ان دونوں میں 6 کا علم میں نے دیکھا۔ پھر میں نے ان کو پڑھا، غور کی تو مجھے حضرت علی سب پر فائق نظر آئے، یعنی سب سے بلند نظر آئے کہ ان سے بڑا عالم صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی کا علم انتہا پر تھا۔ سب سے زیادہ حضرت علی کے فضائل ہیں۔ حضرت علی کی قدر و منزلت بہت ہی اعلیٰ درجے پر ہے۔ صحابہ کی تاریخ پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں تو سب سے زیادہ بہت ہی ایسے صحابہ ہیں جن کی قدر و منزلت باقی صحابہ سے زیادہ ہے، لیکن جتنی حضرت علی کی پڑھنے میں ملتی ہے، سننے میں ملتی ہے، اتنی کسی صحابہ کی قدر و منزلت نہیں ملتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ حضرت علی مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ جب حضرت فاطمہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کی تھی تو ان سے بھی یہی کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ، میں نے تیرا ہاتھ اپنے قبیلے کے اس بندے کے ہاتھ میں دیا ہے جسے میں اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے سینے سے لگایا، پھر پوچھا، اے علی، کیا تو خوش ہے کہ جنت میں میرا گھر تیرے گھر کے سامنے ہوگا؟ اور حضرت فاطمہ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مقام ہے حضرت علی کا۔ تو حضرت علی نے جواب دیا، ہاں جی یا رسول اللہ، میں خوش ہوں۔ اور زرار کینانی فرماتے ہیں کہ علی اس طرح تڑپ رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس طرح تڑپ رہے تھے جس طرح کسی کو سانپ کاٹ لے تو وہ تڑپتا ہے۔
وہ اس طرح روتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، جس طرح کوئی غموں کا مارا ہوا روتا ہے۔ یہ اس علی کا عالم ہے جس کو دنیا میں ہی کہا گیا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت علی عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابہ ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی، جن کو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جنت میں۔ وہ اللہ کے خوف سے کانپتے تھے، تڑپ تڑپ کر روتے تھے۔ حضرت علی کا علم سب سے زیادہ ہے۔ حضرت علی کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے اور حکمت نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میں علم کا شہر ہوں اور تو اس کا دروازہ ہے، یعنی شہر میں آنے کے لیے پہلے علی سے ہو کر آنا پڑے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے، اس کو بار بار پڑھیں، بار بار سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ بہادر تھے، پھر بھی اللہ کے خوف سے لرز جاتے تھے۔ ایک دفعہ خندق کی جنگ میں ایسا ہوا کہ ان کی لڑائی اپنے چچا سے ہو گئی۔ پہلے زمانے میں لڑائی کے دوران ایک تلوار اور ایک ڈال ہوا کرتی تھی جو جنگ کے دوران بھی استعمال ہوتی تھی۔ خندق کی جنگ میں مرہب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا، کوئی میرے مقابلے میں آ سکتا ہے تو آگے آئے۔ تو کوئی بھی اس کی بات سن کر آگے آنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، صرف حضرت علی تھے جو کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا، اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں، تم اس کی ٹکر کے نہیں ہو۔ عمر جیسے دلیر صحابی، زبیر جیسے، طلحہ جیسے سب صحابی بیٹھے رہ گئے، صرف حضرت علی اٹھے۔ تب ان کی عمر تقریباً 23 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں علی، تمہیں اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ پھر اس نے کہا، تم میں سے کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ جو کہتے ہو کہ شہید ہو کر جنت میں جائیں گے تو کسی کو جنت میں جانے کا شوق نہیں؟ تو پھر کوئی کھڑا نہ ہوا۔ حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے۔ جب پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے لیے کہا تو بیٹھ جاتے، پر جب اس بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی نہیں، تو علی نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، اگر یہ امر بھی ہے تو بھی میں جاؤں گا، اس سے مقابلہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور حضرت علی یہ کہتے ہوئے گئے کہ میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا ہے، میں حیدر کرار ہوں۔ کرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا حیدر کرار۔ جب آپ گئے تو سامنے وہ تھا جس نے 100 جنگیں لڑی تھی۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ کیونکہ منہ ڈھانپا ہوا تھا حضرت علی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں علی ابن طالب ہوں۔ تو اس نے کہا، تو میرا بھتیجا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں علی ابن طالب ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم واپس جاؤ، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اور محمد سے کہو کہ کسی اور کو بھیجے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح اس نے حضرت علی پر حملہ کیا۔ تو حضرت علی نے اپنی ڈھال پر اس کے حملے کو روکا۔ پھر حضرت علی پر اس نے دوسرا پھر تیسرا وار کیا۔ حضرت علی ان کو اپنی ڈھال پر روکتے رہے۔ پھر حضرت علی نے اس پر ایک ہی وار کیا اور اس کو ڈھیر کر دیا۔
حضرت علی بہت ہی زیادہ بہادر تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا، پھر بھی وہ توبہ استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں زندہ رکھتے، ان کی محبت میں تڑپتے۔ ہمیں بھی غور کر